اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاحکام، حدیث نمبر 7147، اردو ترجمہ۔ جو شخص مانگ کر حکومت یا سرداری لے اس کو اللہ پاک چھوڑ دے گا، وہ جانے اس کا کام جانے۔ ہم سے ابو محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یونس نے بیان کیا، ان سے حسن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، حکومت طلب مت کرنا، کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد امیری ملی تو تمہیں اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں مانگے بغیر ملی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تم کسی بات پر قسم کھا لو اور پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو وہ کرو جس میں بھلائی ہو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ حدیث نمبر 7148، اردو ترجمہ۔ حکومت اور سرداری کی حرص کرنا منع ہے۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حکومت کا لالچ کرو گے اور یہ قیامت کے دن تمہارے لیے باعث ندامت ہوگی، پس کیا ہی بہتر ہے دودھ پلانے والی، اور کیا ہی بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ اور محمد بن بشار نے بیان کیا، کیا ہم سے عبداللہ بن عمران نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سعید المقبری نے، ان سے عمر بن حکم نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا قول مرفوعاً نقل کیا۔ حدیث نمبر 7149، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے بریدہ نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے 2 آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجیے، اور دوسرے نے بھی یہی خواہش ظاہر کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو یہ ذمہ داری نہیں سونپتے جو اسے طلب کرے، اور نہ اسے دیتے ہیں جو اس کا حریص ہو۔ حدیث نمبر 7150، اردو ترجمہ۔ جو شخص رعیت کا حاکم بنے اور ان کی خیر خواہی نہ کرے اس کا عذاب۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو الاشہب نے بیان کیا، ان سے حسن نے کی عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے اس مرض میں آئے جس میں ان کا انتقال ہوا، تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حدیث نمبر 7151، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو حسین الجعفی نے خبر دی کہ زائدہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، اور ان سے حسن نے بیان کیا کہ ہم معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، پھر عبید اللہ بھی آئے، تو معقل رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 7152، اردو ترجمہ۔ جو شخص بندگان خدا کو ستائے، یعنی مشکل میں پھانسے، اللہ کو ستائے گا، مشکل میں پھنسائے گا۔ ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے، ان سے جریری نے، ان سے طریف ابو
تمیمیہ نے بیان کیا کہ میں صفوان اور جندب اور ان کے ساتھیوں کے پاس موجود تھا۔ صفوان اپنے ساتھیوں شاگردوں کو وصیت کر رہے تھے۔ پھر صفوان اور ان کے ساتھیوں نے جندب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ کہتے سنا ہے کہ جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کام کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا، اور فرمایا کہ جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ سڑتا ہے، پس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک و طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو وہ چلو بھر لہو بہا کر یعنی ناحق خون کر کے اپنے تئیں بہشت میں جانے سے نہ روکے۔ جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا، کون صاحب اس حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا جندب کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 7153 اردو ترجمہ۔ چلتے چلتے راستے میں کوئی فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا۔ یحییٰ بن یعمر نے راستے میں فیصلہ کیا اور شعبی نے اپنے گھر کے دروازے پر فیصلہ کیا۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے سالم بن ابی الجعد نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کی چوکھٹ پر آ کر ہم سے ملا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس پر وہ شخص خاموش سا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ میں نے بہت زیادہ روزے، نماز اور صدقہ قیامت کے لیے نہیں تیار کیے ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ حدیث نمبر 7154 اردو ترجمہ۔ یہ بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دربان نہیں تھا۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الصمد نے خبر دی، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے ثابت البنانی نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ وہ اپنے گھر کی ایک عورت سے کہہ رہے تھے، فلانی کو پہچانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور وہ ایک قبر کے پاس رہ رہی تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے جواب دیا، آپ میرے پاس سے چلے جاؤ، میری مصیبت آپ پر نہیں پڑی ہے۔ بیان کیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور چلے گئے۔ پھر ایک صاحب ادھر سے گزرے اور ان سے پوچھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے انہیں پہچانا نہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر وہ عورت آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے آپ کے یہاں کوئی دربان نہیں پایا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو صدمے کے شروع میں ہی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 7155 اردو ترجمہ۔ ماتحت حاکم قصاص کا حکم دے سکتا ہے، بڑے حاکم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم سے محمد بن خالد ذہلی نے بیان کیا، کہا ہم سے انصاری محمدی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے ثمامہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتے تھے جیسے امیر کے ساتھ کوتوال رہتا ہے۔
حدیث نمبر 7156 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قرہ نے، ان سے حمید بن ہلال نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا اور ان کے ساتھ معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ حدیث نمبر 7157 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے محبوب الحسن نے بیان کیا، محبوب بن حسن نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے حمید بن ہلال نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ نے کہ ایک شخص اسلام لایا پھر یہودی ہو گیا، پھر معاذ بن جبل سے آئے اور وہ شخص ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھا، اور انہوں نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا کہ اسلام لایا پھر یہودی ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں نہیں بیٹھوں گا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاحکام کی حدیث نمبر 7147 سے 7157 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔